السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا موضوع فضائل یوم عاشوراء و شب عاشوراء و اعمال ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی پر آج گفتگو ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس پر پہلے مجھے اور بعد میں سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان چاروں مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ان چاروں حرمت والوں مہینوں میں محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ ان چاروں مہینوں میں جنگ و جدال و قتال کو ممنوع فرمایا گیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اسی طرح ان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس مبارک مہینوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کے قائل تھے اور ان میں قتال کو حرام جانتے تھے۔ اہل عرب ان مہینوں میں تلواریں اپنی نیام میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے تھے اور آدمی اپنے باپ یا بھائی کا قاتل بھی مل جاتا تو اس سے کچھ تعارض نہ کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یوم عاشوراء اسلامی تاریخ یوم عاشوراء سے اسلامی تاریخ کے کم سے کم 30 سے زیادہ واقعات جڑے ہوئے ہیں، جن میں شہزاد رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 جانثاروں کی شہادت بھی شامل ہے۔ یوم عاشوراء یہ شروع ہی سے بزرگ ترین دن ہے۔ اس میں ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کو موجب ہے۔ چنانچہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ ویسے بھی یتیم کے ساتھ محبت و الفت کرنا باعث اجر عظیم ہے، خواہ عاشوراء کا دن ہو یا کوئی اور دن۔ عاشوراء کے روز غسل کرنا مرض و بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے روز غسل کرے گا تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ تفسیر روح البیان میں آیا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو غسل کریں، کیونکہ اس روز زمزم کا پانی تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ یوم عاشوراء کو غسل کرنے والا سال بھر کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یوم عاشوراء کے روز آنکھوں میں سرما لگانا آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے روز عصمت کا سرما آنکھوں میں لگائے گا تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دھکے گی۔ یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سارا سال وسعت فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقے میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری اور دیگر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ یوم عاشوراء کے دن بیمار پرسی کرنا یعنی مریض کی عیادت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عاشوراء کے دن بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیماری پرسی کی۔ یوم عاشوراء کے دن لوگوں کو خصوصاً فقراء کو پانی یا دودھ یا مشروب وغیرہ پلانا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو आशुरा के रोज लोगों को पानी पिलाएगा तो गोया उसने थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। नबी और 10 मुहर्रम 2 दिनों का रोजा रखना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पाक तशरीफ लाए तो यहूदियों को आशुरा के दिन का रोजा रखते हुए देखा। आपने इनसे फरमाया, ये कैसा दिन है जिसमें तुम लोग रोजा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि ये अजमत वाला दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को फिरऔन के जुल्म से नजात दी और इसको और इसकी कौम के साथ डुबो दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शुक्र में रोजा रखा था, इसलिए हम भी रोजा रखते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की मुआफ़क़त करने में तो तुम्हारी बनिस्बत हम ज्यादा हक़दार हैं। चुनाचा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सारी उम्मत को इस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आशुरे का रोजा 1 साल क़ब्ल का गुनाह मिटा देता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम आशुरा का रोजा रखो और इसमें यहूद की मुखालिफत करो, यानी 9वीं और 10वीं दोनों दिन रोजा रखो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा का रोजा रखने का हुक्म दिया तो लोगों ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वो दिन है जिसकी ताजीम यहूद और नसारा करते हैं। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो मैं जरूर 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 4 ऐसे उमूर हैं जिनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़े। एक यौम आशुरा का रोजा, दूसरे जिलहिज्जा के 9 रोजे और तीसरे हर माह के 3 रोजे यानी अय्याम बैस के रोजे और चौथे फजर की पहले की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा। हजरत खुतबुत अग़दाब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आशुरा के रोजे की फजीलत के बारे में फरमाया कि आशुरा के दिन जंगल की हरनियां भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की दोस्ती के सबब अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। आदमियों के हाल पर अफसोस है कि वो रोजा नहीं रखते। जमाने जाहिलियत में भी कुरैशी भी रोजा रखते थे और फरमाते हैं कि ये अजीब बात है कि वहशी और जहरीले जानवर भी रोजा रखते हैं। खतीब बगदादी तारीख में मरफू है, हदीस पाक का जिक्र है कि परिंदे आशुरा का रोजा रखते हैं। रिवायत में आया है कि एक बुजुर्ग हर रोज चुमटियों को रोटी डाला करते थे जिससे वो खा जाती थी, मगर वो आशुरा के रोज रोटी डाला तो चुमटियों ने नहीं खाई। यौम आशुरा के दिन सदका व खैरात करना बहुत बड़ा सवाब है, इससे गुनाह झड़ते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। जो शख्स यौम आशुरा के दिन 1 दिनार खर्च करेगा तो उसे 70 गुना ज्यादा अजर दिया जाता है। नुसरतुल मजालिस में आया है कि आशुरा के रोज एक फकीर ने रय के खाजी के पास आया और कहा, मुझे अल्लाह के नाम इस दिन के हक में कुछ दो। खाजी साहब ने मुंह फेर लिया और उसे कुछ ना दिया। एक नसरानी ने देखा और उसको इतना दिया कि वो राजी हो गया। जब रात आई तो खाजी साहब ने ख्वाब में देखा कि एक महल सोने का और दूसरा याकूत अहमर का है। पूछा, ये महल किसके हैं? तो जवाब दिया गया कि ये तेरे थे अगर तू फकीर की हाजत पूरी करता, मगर जब तूने इसे महरूम कर दिया तो ये महल फला नसरानी को दे दिए गए हैं जिसने उस फकीर की हाजत पूरी की है। जब खासी बेदार हुआ तो फौरन नसरानी के पास जाकर इससे कहा कि 1 लाख रुपए ले लो और जो फकीर को खैरात देकर सवाब हासिल किया है वो मुझे दे दो। नसरानी ने कहा कि अगर तू एक महल की चौखट के 1 लाख रुपए दे दे तब भी मैं तुझे सवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ,
اور اس نے فوری کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اسی کتاب میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے عاشورہ کے روز 7 درہم خیرات کیے اور سال بھر اس کے عوض کا انتظار کرتا رہا۔ جب دوبارہ یوم عاشورہ کا دن آیا تو اس نے ایک عالم دین سے سنا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن 1 درہم خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 1000 درہم دے گا۔ تو اس نے کہا میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ میں نے پچھلے یوم عاشورہ کے دن 7 درہم خیرات کیے تھے اور پورا سال گزر گیا ہے مگر مجھے اس کے بدلے میں ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ جب رات آئی تو ایک آدمی 7000 درہم لیے اس شخص کے پاس آیا اور کہا اے جھوٹے، یہ 7000 درہم پکڑ لے، اگر تو قیامت تک صبر کرتا تو یہ تیرے لیے ہی بہتر تھا مگر تو نے صبر نہ کیا۔ حضرت گرامی، یوم عاشورہ کے دن خیرات و صدقہ کرنا کتنا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الغرض یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نوافل پڑھنا، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنا، علماء و اولیاء کی زیارت کرنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، اپنے گھر والوں پر کھانے میں فراغی کرنا، سرما لگانا، غسل کرنا، ناخن ترشانا اور مریضوں کی عیادت کرنا، اور امام عالی مقام سید الشہداء شہزادہ رسول لخت جگر بطول نور نظر مولائے کائنات سیدنا امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کرام کے نام سے فاتحہ دلانا باعث اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ تو میں مختصر سے جو ہے یوم عاشورہ اور شب عاشورہ کے فضائل اور ان دنوں میں ہم کو کیا کیا کام کرنا چاہیے اس کے تعلق سے مختصر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اور آئیے اب چند شب عاشورہ اور یوم عاشورہ کے نوافل کا میں آپ سے ذکر بھی کر دوں گا۔ شب عاشورہ یعنی 9 محرم کا دن اور 10ویں شب عاشورہ کہلاتی ہے۔ اس رات 2 رکعت نماز نفل بنیت قبر کی روشنی کے واسطے پڑھی جاتی ہے، جس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ بعد نماز درود پاک پڑھ کر دعا کریں۔ جو آدمی اس رات میں یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق شب عاشورہ میں 4 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورہ اخلاص 100 بار پڑھیں تو اس نماز کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور جنت میں بے انتہا نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص بعد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ حضرت محبوب سبحانی معشوق ربانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص شب عاشورہ میں رات بھر عبادت میں مشغول رہا اور صبح کو روزہ رکھے تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ مرنے والے کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ حضرات گرامی، علماء کرام نے شب عاشورہ میں بہت سی نمازیں بیان کی ہیں، لیکن میں نے صرف چند ہی پر اکتفا کیا ہے۔ اب آئیے یوم عاشورہ کے چند نوافل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یوم عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے ایک نورانی محل بنایا جائے گا۔ عاشورہ کے دن سورج بلند ہونے کے بعد یعنی تقریباً 9 بجے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ یاد ہو وہ سورہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بے انتہا ثواب ملے گا۔ یوم عاشورہ کے دن غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں اور نماز سے فارغ ہو کر 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے پڑھیں
انشاءاللہ اس کی برکت سے عمر میں برکت ہوگی اور زندگی میں فلاح و نعمت حاصل ہوگی۔ اسی طرح 6 رکعت نماز نفل 3 سلام کے ساتھ یعنی 2 رکعت سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ سورہ پڑھ لیں آپ، اور پھر 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں، اور بعد نماز کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ 70 بار پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، یہ 70 بار پڑھیں، شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا کریں۔ حضرات گرامی، مختصر سے انداز میں چند نوافل نمازوں کا ذکر کیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو شب عاشورہ اور یوم عاشورہ کے نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت پاک کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین و سیدۃ النساء العالمین و آلہ و صحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔